الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آج ہمارا سوالات اور جوابات کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ الحمدللہ تعالی ہماری یہ جو ماہانہ محفل پاک ہوتی ہے، اس میں کسی نہ کسی موضوع پر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو آج جو ہماری جو نشست ہے وہ خصوصاً سوالات اور جوابات کی ہے۔ تو چند سوالات جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، تو مختصر طور پر میں انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلا سوال جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اور بولنا کیسا ہے؟ یعنی جو نبی نہیں ہے اس کے ساتھ اگر ہم علیہ السلام لکھیں یا بولیں تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ منع ہے، غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام لگانا منع ہے، کیونکہ علیہ السلام جو لگایا جاتا ہے وہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا ملائکہ ہیں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ بہرحال غیر نبی کے لیے علیہ السلام ہم نہیں لگا سکتے نہ بول سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا و علیہم السلام کے معجزات کو غلط بتانے والا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزات کو مطلقاً غلط بتانے والا کافر اور مرتد ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی کے علم غیب کا منکر مسلمان ہے یا کافر؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم غیب کا انکار کرنے والا بعض صورتوں میں یہ کفر ہے، بعض صورتوں میں گمراہی ہے، اور بعض صورتوں میں نہ کفر ہے، نہ گمراہی ہے، نہ فسق ہے، یعنی کچھ بھی حکم نہیں۔ تو ان تمام صورتوں کی جو تفصیل ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی عالم بالذات ہے کہ اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا، یعنی اس کے بتائے بغیر، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ایک حرف بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم عطا فرمایا ہے۔ پھر سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے۔ چوتھا یہ کہ جو علم اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، جو اس کی صفت خاصہ ہے، جس میں اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہے، وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا، جو ایسا مانے قطعاً مشرک، کافر، ملعون اور بندہ ابلیس ہے۔ پانچواں یہ کہ زید، عمر، ہر بچے، پاگل، چوپائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کہنا یہ حضور علیہ السلام کی صریح یعنی کھلی توہین اور کھلا کفر ہے۔ اب یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا اور ان میں ادنا شک کرنے والا قطعاً کافر ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ آگے مزید
علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں، مگر ان کو انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ ایک فرقہ گزرا جس کا نام معتزلہ تھا، اس نے اس چیز کا انکار کیا۔ انکار اس نے یہ کیا، اس فرقہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو علم غیب نہیں دیا، اور نہ ہی جو اولیاء کرام ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے۔ تو معتزلہ جو تھا وہ گمراہ تھا، بدعتی فرقہ تھا۔ آگے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیوب خمسہ، 5 علوم غیبیہ سے بہت جزیات کا علم بخشا ہے۔ یہ 5 جو علوم خمسہ ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس طرح یہ 5 علوم خمسہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو علوم خمسہ کہتے ہیں، علوم غیبیہ۔ اس میں سے بہت سے جزیات کا علم بخشا، جو یہ کہے کہ 5 میں سے کسی فرد حصے کا علم کسی کو نہ دیا گیا، ہزارہا احادیث متواترۃ المعنی کا وہ انکار کرنے والا ہے اور بد مذہب ہے۔ آگے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرمایا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، یہ بھی علم عطا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس میں یہ چیز بھی یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے، ذاتی اور عطائی۔ اسی طرح یوں سمجھ لیں ایک ہے حقیقی اور ایک ہے مجازی۔ تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرنے اور غیب کی خبریں دینے کے معجزوں کا اگر کوئی انکار کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو مردے بھی نہیں زندہ کرتے تو وہ اللہ کی عطا سے تھے نا، اور غیب کی خبریں بھی وہ اللہ کی عطا سے دیتے تھے، تو اگر اس چیز کا کوئی انکار کر دے تو علماء کرام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ انکار کرنا یہ بھی کفریات سے بھرپور ہے، اور وہ قرآن پاک کی واضح آیات کا انکاری ہے، قرآن پاک کی واضح آیات کا وہ انکار کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرآن پاک میں ہے کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، یعنی کوڑی والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف کے بارے میں انہی کا قول بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 49، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو
اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو وہ بھی میں تم کو بتاتا ہوں۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف صاف اعلان نقل کیا گیا ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں بچا کر رکھتے ہو اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور یہ بھی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ شان ہے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کی کیا شان ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جو کہ غیب الغیب ہے یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا سر کی آنکھوں سے تو پھر اور کیا چھپا رہ سکتا ہے۔ اگلا سوال جو میرے پاس ہے جو بڑا اہم ہے، اور اس سوال سے پہلے بڑی ایمان افروز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو حضرت سیدنا الشاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اخبار الاخیار میں بیان کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، دیکھو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کوڑی والوں کو شفا دے رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حسنی حسینی ہیں، آپ کا خون مبارک ہے، ان کی شان دیکھیے کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے اور حضور غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی بوتل کی طرح ہو۔ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء از چے محفوظ است محفوظ از خطا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لوح محفوظ ہے نا یہ اولیاء اللہ کے بالکل سامنے ہے، پیش نظر ہے، اور جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ اگلا سوال جو بڑا ہی اہم ہے اور ہمارے آج کے جو سوالات تھے ان میں سب سے اہم ہے، سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں؟ تو اب اس کا جو جواب ہے وہ تھوڑا مفصل ہے، تو آپ نے سب نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، 2 نبی زمین پر زندہ ہیں ابھی تک اور 2 آسمان میں ہیں، انہیں ابھی موت کا لحوق نہیں ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم ابھی ان پہ پورا نہیں ہوا۔ 2 نبی جو زمین پر ہیں وہ ہیں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام، اور 2 جو نبی ہیں آسمان پر جو زندہ ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہم السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ظاہری وفات نہیں پائی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ چنانچہ
مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نساء کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو چونکہ یہودی تورات شریف میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کے بعض احکام کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے شہید کرنے کے در پہ ہوں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قرآن پاک میں ہے سورہ صف کے اندر من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا، سورہ صف کے اندر ہے نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ باقی جو تمام یہودی تھے وہ اپنے کفر پر جو ہے وہ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کے جوش عداوت میں ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا لیا، اور طیطانوس نامی، اس کا جو نام تھا وہ تھا طیطانوس نامی ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے مکان میں آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوش محبت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی، ظاہر ہے وہ والدہ تھی ان کی، وہ بیٹے تھے، تو شوق محبت کے ساتھ وہ چمٹ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امی جان اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اور یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر میں وقوع پذیر ہوا، شب قدر والی رات کو۔ اس وقت خیر طیطانوس جب بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا، جس کو انہوں نے قتل شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہودی مکان میں گھس گئے، اور اللہ تعالیٰ نے طیطانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، کیونکہ وہ جو آ رہے تھے پیچھے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ہی آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو طیطانوس کو بھیجا تھا وہ شہید کرنے کے لیے تو بھیجا تھا۔ اب وہ جو شخص تھا وہ سارے کا سارا اس کی جو شکل تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی، تو یہودیوں نے طیطانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد جب وہ شخص کے گھر والوں نے غور سے دیکھا، اس شخص کو جس کو سولی دی تھی غور سے دیکھا، تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، باقی بدن سارا اس کا اپنا ہی تھا، ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے، اس کے خاندان والوں نے کہا اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں علیہ السلام، تو ہمارا آدمی
طیطانوس کہاں ہے، اور اگر یہ طیطانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ اور جدال کی نوبت آ گئی، وہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے، ابھی تک لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا یہودیوں نے، اور یوں بہت سے یہودی جو ہے وہ مارے گئے۔ اسی لیے یہ جو نشان بناتے ہیں نا تثلیث کا، یہ اسی لیے بناتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ابھی میں نے قرآن کی آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو اس پر عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ بھی موضوع کے حوالے سے اور ہمارے جو سوالات ہیں ان میں بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ایسا جملہ بولنا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے جواب کو سننے سے پہلے آپ کو میں یہ چیز سمجھا دوں کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اب کسی نے اگر یہ جملہ کہا جو ہمارا سوال ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا قرات حدیث پاک کے سوا اپنی طرف سے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خواہ کسی نبی کو معصیت کی طرف منسوب کرنا، یعنی ان کی طرف نافرمانی کو، گناہ کو منسوب کرنا سخت حرام، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ ہستیاں کیا ہوتی ہیں؟ معصوم ہوتی ہیں۔ اگلا سوال جو ہمارا یہ ہے کہ کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کھا سکتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے بدن کو کھائے، انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء اور حافظان قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ کی معصیت نہیں کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مصروف رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ بددین خبیث مرتکب توہین ہے، وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اس لیے ہمارے امام کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ تو یہ
حیات النبی کا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام زندہ ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ شب معراج حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال تھا ہمارا، اسی سے ملا جلا سوال ہے، اسی سوال کی آگے تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب انبیاء کرام زندہ ہیں تو کیا وہ کہیں آ جا بھی سکتے ہیں یا فقط اپنے مزارات ہی میں تشریف فرما رہتے ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بے شک اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر وہاں قید نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آتے جاتے عبادت فرماتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبات سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان اور زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں۔ حضور علیہ السلام وادی ازرق سے گزرے۔ کہاں سے گزرے؟ وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا اے صحابہ یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی یہ وادی ازرق ہے۔ فرمایا گویا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بلند آواز میں تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر حضور علیہ السلام ایک اور وادی میں تشریف لے گئے۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ ہوتی ہے نا، اسے وادی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے صحابہ یہ کون سی وادی ہے؟ تو عرض کی یہ وادی ہر شے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ، فرمایا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہیں۔ انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے، اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، اور وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے کہ اچانک ہمیں سردی لگی۔ کیا لگی؟ سردی لگی، اچانک سردی لگی۔ تو ہم نے ایک ہاتھ دیکھا تو ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ سردی کیسی ہے جو ہمیں محسوس ہوئی ہے، اور یہ ہاتھ کیسا ہے جو ہم نے دیکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس ہاتھ کو دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم ہے جنہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے نیک بندے اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔